اور وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، تو وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ابو رجا نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1143۔ دیکھو میرے بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو چھوڑ دینا بہت ہی بڑا گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ دیکھنا، نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا۔ تو دوستو، ہمیں کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم کے اندر، جب پنڈلی سے کپڑا اٹھا لیا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، تب جو ایمان والے ہوں گے اور دنیا میں اللہ کو سجدے کرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑیں گے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے تو وہ چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، اور ان لوگوں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ پہلے ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ دنیا میں صحیح وہ ظالم تھے، مگر آج سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان کی پیٹھیں تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ہمیں نماز کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کو سیریس نہیں لیتا تو اس کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے کیسے بچے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت اور پابندی کی تو وہ اس شخص کے لیے قیامت والے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت اور پابندی نہ کی تو قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اور نہ ہی اس کے لیے نجات ہوگی، اور وہ قارون اور فرعون اور حامان جیسے لوگوں میں امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن قارون اور فرعون جیسے لوگوں میں ہو؟ نہیں نا، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگے تو دوزخ میں ہی جائیں گے۔ تو ہمیں فرسٹ آف آل نماز کو رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہوگا وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا تو وہ ناکامیاب ہوگا اور خسارے میں جائے گا۔ تو دوستو، کامیاب ہونے کے لیے نماز ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے آگے نہر ہو اور وہ روز 5 مرتبہ اس سے غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے غلطیاں مٹا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کے ذریعے اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 31 کے اندر، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لے، اس میں سے ایک نماز کا ترک کرنا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا۔ تو مائی بردر اینڈ سسٹر، نماز پڑھنے سے ہمارا ایمان فریش ہو جاتا ہے، اور ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز بے حد ضروری ہے۔ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا مشورہ دیتے رہنا، بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔